نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے الحمدللہ آج کے پہلے سپارے کی یہ آخری آیت تھی، یعنی پہلا سپارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یہاں پر کل بھی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہیں جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک یہاں پر تنبیہ امت مسلمہ کو یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہم کسی کے اوپر نظر نہ رکھیں۔ ہاں، اگر ہماری نظر کسی کے اوپر کسی کے عمل کی وجہ سے ہو تو دکھ، درد اور کوڑن کی وجہ سے ہو کہ اگر وہ برا عمل کر رہا ہے، اور اگر اچھا عمل کر رہا ہے تو بجائے اس سے حسد، کینہ، بغض رکھنے کے اس کو سراہیں، اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ اعمال میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے۔ دوسری یہ بات، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی کو ایک مرتبہ حق بات کہہ دینا، پھر دوبارہ کہہ دینا، پھر 100 بارہ کہہ دینا، یہ کافی ہوگا، لیکن اس کو ہر برے عمل کے اوپر روک ٹوک ایسے طریقے سے کہ اس کو جو ہے وہ آپ سے نفرت ہونے لگ جائے، اور اس کو نیکی کے کام سے بھی نفرت ہونے لگ جائے، اور وہ ایک چڑچڑے پن کے اندر آ جائے، تو اس سے بالکل ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ کیسے منع کیا گیا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا قرآن میں؟ لین کلام لین، اس کے ساتھ دھیمے لہجے میں بات۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نافرمان! دنیا میں اس سے پہلے کوئی نافرمان نہ آیا اور نہ ہی آئے گا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ انا ربکم الاعلی، میں بہترین رب ہوں۔ یہ دعویٰ اس نے کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا صبر دیکھیں کہ ایک بندہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا، جو پیٹ کے اندر غلاظت لیے پھرتا ہے، اور گندے نطفے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور تخلیق کرنے والا بھی خالق رب ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ تو رب کا صبر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پھر بھی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کس بات پر؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ اس کو اسی کے محل کے اندر غرق کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نہیں موسیٰ، اس کو اس کے محل میں غرق نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے رحمان اور رحیم ہونے کو اس نے بیان کیا ہوا ہے، تو میں کیسے اس کے اوپر، اس دروازے کے اوپر اس صفات کے ساتھ قہر کیسے برساؤں؟ اللہ پاک اپنے نام کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی نیکی ہے، اس نے میری رحمانیت کو اپنے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اس کے اوپر اپنے قہر کو نہیں برساتا۔ ہاں، اس سے ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے مرنا چاہتا ہے یا کیسے مارا جائے ایک نافرمان کو، تو فرمایا اس کے اوپر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ فرعون یہ بتاؤ کہ ایک شخص، ایک بادشاہ ہو، اور بادشاہ کے سامنے ایک دوسرا، ایک کم تر شخص، ایک ملازم، ایک 2 کوڑی کا آدمی اس کے سامنے آ کر یہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس نے فرعون نے کہا بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ اتنے نچلے درجے کا ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو اس کے منہ میں مٹی ڈال کر اس کو جو ہے وہ سمندر کے اندر غرق کر دینا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ بادشاہ سلامت کے سامنے کیسے کرتا ہے۔ تو اتنے میں وہ فرشتہ چلا گیا۔ اصل میں یہ تھا کہ تم رب نہیں ہو اور تم ربوبیت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو، اور پھر تمہارا علاج کیا ہونا چاہیے۔ تو اس نے اپنا علاج یہی بتا دیا کہ میرے منہ میں مٹی ڈال کے مجھے سمندر میں۔ تو فرمایا بالکل بعین ہی ایسے ہی ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کو پار کر چلا گیا، تو ادھر سے اللہ کا فرشتہ آیا
اور جو ہی اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، ایمان لانے کی، تو فوراً سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دی گئی اور پھر اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اللہ پاک ایسی طاقت والے، ایسی قدرت والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات یہ فرمائے جن لوگوں نے اعمال کر دیے اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو ان کے حال پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، مرنے والے کے پیچھے اس کا تذکرہ مت کرو۔ ہاں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن عبرت کی کتاب ہے، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ اس سے ہمیں قصے کہانیاں جو واقعات آتے ہیں، ان واقعات سے لذت نہیں لینی چاہیے، بلکہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس ذات الہی سے کہ جو رب کل جتنی پاور والا تھا وہ آج بھی اتنی ہی پاور والا ہے۔ اللہ کی پاور میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں نہ کسی چیز ایک ذرہ برابر کمی آتی ہے اور نہ ایک ذرہ برابر زیادتی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، اچھے اعمال کر رہا ہے اس کی کاپی کر لیں، برے اعمال کر رہا ہے نظر ثانی کریں، کوشش کریں اس کو تنبیہ کرنے کی، سمجھانے کی، لیکن کسی کے اوپر ایسی لب کشائی نہ کی جائے کہ اللہ پاک کے رسول نے کیا فرمایا، جب تم کسی کے عیب کو دیکھو اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اگر تم اس کو لوگوں کے سامنے عیاں کرو گے، اللہ تمہیں مرنے سے پہلے اس کے اندر مبتلا کر دے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، ایک مسئلہ غور طلب ہے کہ اگر کسی فرد واحد کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد آ رہا ہے، اگر کسی آدمی کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد آ رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بچہ ہے، اس فساد کے اوپر پردہ مت ڈالیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں، وہ بری عادات کا، بری خصلتوں کا مالک ہے، کہیں پر اس نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا تو کوشش کی جائے اس سے اجتناب کیا جائے، دوسروں کو الرٹ کیا جائے، لیکن اس کی برائی کو بیان نہ کیا جائے، اس کے اوپر پردہ پوشی کی جائے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات یہی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنی قبر، اپنا روز محشر کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے پیچھے غیبت کرتے پھریں، دوسروں کی چغلیاں کرتے پھریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، 2 شخصوں کو عذاب ہو رہا تھا، 2 شخصوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نے جب صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ ان کو کس بات پر عذاب ہو رہا ہے؟ تو فرمایا ایک کو پیشاب کے، چھوٹا پیشاب کرتے ہیں نا مرد عورت بچے، ابھی سے ان کی تربیت ہو، چھوٹے پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ بدن پر نہ پڑیں، بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اس کے چھینٹے پاؤں پر پڑتے ہیں، اسی طریقے سے بچیاں پیشاب کرتی ہیں تو ان کے پیشاب کے قطرے پاؤں کے اوپر پڑتے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ پیشاب کے چھینٹے، چھوٹے پیشاب کے چھینٹے، ان سے اپنے آپ کو ایک نہیں بچاتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا جو چغل خوری کرتا ہے، چغل، چھوٹے بچوں کی اکثر اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں دوسرے کو چغلی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ عذاب قبر کے اندر، یہ سخت عذاب قبر کا یہ دونوں باتیں سبب ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کو، مردوں کو، بھائیوں کو سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے۔ سلسل بول کہتے ہیں چھوٹے پیشاب کے قطروں کا مرض، عورتوں کو بھی ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جائے، انڈر ویئر کا استعمال کیا جائے، کپڑوں کو بھی بچا لے گا اور اپنے بدن کو بھی بچا لے گا تاکہ عذاب قبر سے محفوظ رہے۔ روزانہ 1 روپیہ صدقہ کرے، روزانہ 1 روپیہ صدقہ کرے، یہ آخرت کی کمائی ہے۔ کتنا جوڑ کے ہم رکھتے ہیں۔ نیت کر لیں، ہر بندہ نیت کر لے، کہتے ہیں اللہ پاک صدقے کی وجہ سے آفات و بلیات کو ٹال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نہیں کچھ بھی جائے گا، لیکن اس سے ایک تو اللہ پاک آپ کے اوپر سے جو آنے والی تکالیف اور مصیبتیں ہیں اس کو دور فرما دیں گے۔ دوسرا، مال کے اندر اللہ پاک برکت پیدا فرما دیں گے۔ ایک آدمی کا اگر روزانہ کا 1 روپیہ تو کتنے بنتے ہیں؟ 30 روپے۔ 30 روپے کیا چیز ہے؟ روزانہ کے 50 روپے تو ہمارا بچہ کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے روزانہ کے اعتبار سے صدقہ بری موت سے ٹالتا ہے، صدقہ رزق کے اندر برکت کا سبب بنتا ہے،
ٹھیک ہے، ان چیزوں کا اہتمام کریں، یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے۔ اور قرآن کو وقت دیں، قرآن کو وقت دیں، قرآن کو وقت دیں۔ نبی علیہ السلام پر جو وحی کی کیفیات ہیں، آپ کے سامنے 3 حدیثیں بیان کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم آج جس قرآن کو وقت نہیں دے رہے، اللہ پاک اس قرآن کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتا تو پھر کیا ہوتا؟ پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ کیا ہوتا؟ پاش پاش ہو جاتا، قرآن کو برداشت نہ کر پاتا۔ اب آتے ہیں صاحب وحی کی طرف، جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی وحی آئی۔ یہ تو اللہ پاک قرآن کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر اتارتا تو یہ پاش پاش ہو جاتا، یعنی قرآن کی اس شدت کو برداشت نہ کر پاتا۔ اب جب نبی علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا تو آقا علیہ السلام کی کیا کیفیات تھیں؟ 3 حدیثیں۔ ایک بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی سے، جب میرے اوپر یہ وحی کی کیفیات آتی ہے تو مجھے اتنی گراں گزرتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے اب میں مر جاؤں گا، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ دوسری حدیث فرمایا نبی علیہ السلام بیٹھے تھے ٹانگ لمبی کر کے، نیچے ایک دوسرے صحابی کی ٹانگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ اوپر تھی، صحابی کی ٹانگ نیچے تھی، جیسے ہم گھر کے اندر کبھی کبھار بچوں کی ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، 2 احباب ایک دوسرے کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ٹانگ اوپر، صحابی کی ٹانگ نیچے۔ صحابی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کا چہرہ رنگ فک ہونا شروع ہو گیا اور حضور علیہ السلام کا وزن بڑھتا چلا گیا۔ میری ٹانگ کے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ میں نے کہا اب میری ٹانگ آج ٹوٹ جائے گی۔ دوسری حدیث تھی۔ تیسری حدیث سنیں، آقا علیہ السلام اونٹ پر بیٹھے ہیں، اونٹ جانور ہے، اونٹ پر بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اونٹنی کے اوپر ہی وحی کا نزول شروع ہو گیا، اونٹنی برداشت نہ کر سکی، چلتے چلتے وہیں پر بیٹھ گئی اور اس کی سانسیں پھول گئیں اور اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں جیسے ابھی مر جائے گی، اتنا وزن تھا حضور علیہ السلام کا کہ اونٹنی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے آج جس قرآن کو ہمارے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اس قرآن کی پیچھے ہسٹری یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول ایسے ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے۔ تیرے لیے حجت یہ بن جائے گا کہ یا اللہ مجھے اس نے کسی وقت میں بھی چھوڑا نہیں تھا، جو ہی وقت ملتا تھا تو میرے لیے وقت نکال کر مجھے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ سورہ ملک آ کے جھگڑے گی، یا اللہ مجھے اپنے کلام سے نکالیں یا میرے پڑھنے والے کی بخشش کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن ہمارے لیے اللہ سے جھگڑے گا۔ الف لام میم سجدہ، مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی، سورہ تبارک الذی پڑھنا، الف لام میم سجدہ پڑھنا، یہ قرآن جھگڑے گا ہمارے لیے جو ہم قرآن کو وقت دیں گے۔ اور اگر قرآن کو وقت نہیں دیں گے تو پھر حجت لک او علیک، ہمارے لیے حجت بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ کہے گا، یا اللہ میں عرصے سے ہی گھر کے اندر بند پڑا رہتا تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جوش و خروش سے مجھے 4 دن 10 دن 15 دن اٹھا کر پڑھ لیا جاتا تھا، ورنہ کبھی کبھی تو بس خالی چوم کر پھر وہاں پر برکت کے طور پر مجھے رکھ دیا جاتا تھا۔ اور بعض گھروں میں تو اے میرے رب میں تھا ہی نہیں، تھے تو مسلمان لیکن میں تھا ہی نہیں، اور بعض گھروں میں تھا تو مجھے عرصے سے الماریوں سے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کس گھر میں پڑا ہوا ہوں، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اللہ جی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔